السلام علیکم، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ حسن یوسف بڑا مشہور ہے، حسن یوسف بہت مشہور ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حسن یوسف ایسا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی گلیوں میں چلتے تھے، ذرا دھیان دینا آپ اور توجہ میری طرف رکھیں۔ دیکھو آنے والے آئیں گے، ابھی تو جانے والا کوئی ہے نہیں، آنے والے سب آئیں گے، لیکن آپ آنے دے سب کو، اس لیے کہ اب محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے جس کا ذکر تقدیریں بدل دیتا ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے جس کا ذکر بگڑی بنا دیتا ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے جس کا ذکر یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا کر دیتا ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے جس کا ذکر نوح کی کشتی کو کنارہ عطا کر دیتا ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے جس کا ذکر آدم علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت عطا کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد۔ اس لیے توجہ، توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ آپ حضور علیہ السلام کا ذکر سنیں، توجہ سے سنیں۔ حسن یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کی گلیوں میں چلتے تھے تو مصر کی گلیاں یوسف علیہ السلام کے چہرے کی روشنی سے منور ہو جاتی تھی، روشن ہو جاتی تھی۔ بڑی بات ہے، بڑا معجزہ ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن سنیں، جناب یوسف چلیں تو مصر کی گلیاں منور ہو جائیں، اور یہ مصطفیٰ جان رحمت کا حسن ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت چلیں تو مدینے کی گلیاں تو منور ہو ہی رہی ہے۔ جو لوگ ہم سے لڑتے ہیں یہ بات کہہ کے کہ نبی نور نہیں ہے نا، 100 سال سے لڑ رہے ہیں اہل سنت سے، نبی نور نہیں ہے، وہ بھی جب اپنی تختیوں پہ مدینے کا نام لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ مدینہ مدینہ مدینہ۔ یہ منورہ کس کے نور سے ہے؟ مصر کو منورہ نہیں کہتے لوگ، حالانکہ وہ منور ہوا اس نے یوسف سے، لیکن یہ مدینہ منورہ آج تک منورہ ہے اور قیامت تک منور رہے گا۔ لیکن بات اتنی ہے کہ یوسف چلے علیہ السلام تو مصر کی گلیاں منور ہوئی، اور مصطفیٰ جان رحمت چلے تو ان کے حسن سے دل کی گلیاں منور ہو گئی، اور ایسی منور ہوئی کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرت یوسف نے حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، بڑا معجزہ ہے۔ میرے نبی نے مردوں کو مسیحا کیا، کہاں مردے کو زندہ کرنا۔ گجرات والوں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے اردو زبان آپ کے سر کے اوپر سے کبھی چلی جائے، لیکن میں اکثر کہتا ہوں زبان کا تعلق نہیں ہے اس گفتگو سے، اس لیے کہ زبانیں مختلف ہوتی ہے لیکن جذبہ عشق رسول کہیں مختلف نہیں ہو سکتا۔ اگر عشق کا جذبہ ہو تو پھر ہر زبان بندہ سمجھتا ہے۔ مردے کو زندہ کرنا اور بات ہے، معجزہ ہے، لیکن مردے کو مسیحا کرنا، مسیحا کس کو کہتے ہیں؟ کہ مردہ خود زندہ کرنے والا بن جائے، اس کو کہتے ہیں مسیحا کرنا۔ میرے نبی کا معجزہ یہ ہے کہ مردے زندہ نہیں کیے صرف، بلکہ مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ ان کا معجزہ ہے، یہ ان کی شان ہے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام چلتے ہیں تو مصر کی گلیاں منور ہوتی ہے، اور اپنے نبی چلتے ہیں تو دلوں کی گلیاں منور ہوتی ہے۔ دلوں کی گلیوں میں بھی ان کے انوار پہنچتے ہیں، دلوں کی گلیوں میں بھی ان کی تجلیات پہنچتی ہے، دلوں کی گلیوں میں بھی ان کی برکتیں پہنچتی ہے۔ اور پھر سوچو تو صحیح، حسن یوسف کو دیکھا، حسن یوسف کو دیکھا تو مصر کی عورتوں کی انگلیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ یہ بات سنا ہے نا، انگلیاں کٹ گئی۔ امام نے بھی کہا ہے
کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ لیکن غور کریں آپ، توجہ کریں، بالخصوص میری قوم کے جوان، اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ پورا سراپا یوسف دیکھا، پورا سراپا یوسف دیکھا علیہ السلام، سراپائے یوسف کو دیکھا، انگلیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ میرے نبی کے سراپا نہیں، حسن یوسف کو دیکھا تو انگلیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور میرے نبی کی انگلیوں کا حسن دیکھا تو چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آپ غور کریں، کہاں حسن یوسف دیکھ کر انگلیوں کا ٹکڑے ہونا، اور کہاں اپنے نبی کی انگلیوں کو دیکھ کر چاند کا ٹکڑے ہونا۔ چاند ٹکڑے ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور وہ بھی کس کو دیکھ کر؟ چہرے مصطفیٰ بہت بڑی بات ہے۔ حضور کی انگلیوں کا حسن دیکھ کر چاند ٹکڑے ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آئیں اپنے نبی کی شان ذرا دیکھیں۔ میں اپنے اصل عنوان کی طرف جلدی آنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی خصوصی توجہ پہلے کہ نبی شان والے کتنے ہیں، نبی عزت والے کتنے ہیں، نبی مقام والے کتنے ہیں، اپنے نبی کی عظمت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، صاحب معارج نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے، اور بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا، مولا میں تیرا کلیم ہوں، میں تیرا کلیم ہوں اور محمد تیرے حبیب ہے، آج ذرا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ یہاں ایک بات خاص توجہ رہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی عقیدہ ہے کہ کلیم اور حبیب برابر نہیں ہیں، دونوں میں فرق ہے، لیکن فرق کتنا ہے وہ اللہ سے پوچھا۔ فرق تو وہ بھی مانتے ہیں، اللہ اکبر۔ جب کلیم اور حبیب میں فرق ہے تو آج کا انسان جس کو استنجا کی سنتیں نہیں پتا، وہ یہ کیسے کہہ دیتا ہے کہ میں نبی کے برابر اور نبی میرے برابر؟ یہ کتنی عجیب بات ہے، یہ کتنے افسوس کی بات ہے، اللہ اکبر۔ لیکن سنو، کلیم پوچھتے مولا میں تیرا کلیم، وہ تیرے حبیب، کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے کلیم اور حبیب میں؟ اب اللہ کی طرف سے خود جواب آتا ہے۔ محبوب کی شان اللہ اپنی شان کے مطابق بیان فرما رہا ہے، حبیب کا ذکر اللہ کر رہا ہے، حبیب کا ذکر اللہ بیان فرما رہا ہے۔ کس کی خواہش پر؟ کس کے پوچھنے پر؟ جناب کلیم کے پوچھنے پر۔ مولا میں کلیم، وہ حبیب، دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو جواب آتا ہے میرے کلیم، میرے موسیٰ، دونوں میں فرق یہ ہے، کلیم اور حبیب میں فرق یہ ہے کہ کلیم 40 دن تک وادی طور کے اندر آ کر روزے رکھتا ہے، 40 راتوں تک اعتکاف کرتا ہے، 40 دن اور رات مسلسل عبادت کر کے، 40 دن اور رات مسلسل عبادت کر کے پھر ایک مرتبہ نہیں بلکہ 9 مرتبہ کہتا ہے رب ارنی رب ارنی رب ارنی رب ارنی۔ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ 9 مرتبہ سوال ہوتا ہے کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی کتنے اہتمام کے بعد، 40 دن تک گھر بار چھوڑ کر، 40 دن تک اہل و عیال چھوڑ کر، 40 دن تک قوم چھوڑ کر اکیلے جنگل میں عبادت ہوتی ہے، 40 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، اور اتنی عبادت کر کے کلیم 9 مرتبہ کہتا ہے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور رب کہتے ہیں لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور حبیب کی شان یہ ہے کہ حبیب انداز دل زبانہ سے سر سے لے کے پیر تک چادر اوڑھ کر ام ہانی کے مکان میں سو جاتا ہے، تو محبوب کے پاس جبریل کو بھیج کر یہ کہا جاتا ہے پہلے قدم چومنا اور اٹھا کے پھر کہنا چلو اللہ تمہارا مشتاق ہے۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے کلیم اور حبیب میں، یہ فرق ہے کلیم اور حبیب میں۔ اور پھر کلیم یوں کہے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے۔ محبوب کچھ کہتا نہیں،
ہم خود کہیں گے الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کشادہ کر دیا. کلیم کہے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، میری زبان کی گرہ کھول دے. یہ کلیم ہے اور حبیب کو ہم خود کہیں گے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. محبوب زبان تیری ہوگی، کلام ہمارا ہوگا. یہ حبیب کی